اس وقت انسانوں کا جسم تخلیق نہیں ہوا تھا، صرف روحیں موجود تھیں۔ جب یہ دنیا بن گئی، اس دنیا میں جنات موجود تھے۔ عزازیل ایک جن تھا جو کثرت سے اللہ کی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے صف میں شامل ہو گیا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور زمین میں اپنا نائب بنایا تو یہ بات شیطان کو پسند نہ آئی۔ لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی، قرب تھا، دوسرے یہ علم میں، زہد میں، عبادت میں اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صف میں شامل ہو گیا۔ اس نے عالم بغاوت بلند کر دیا کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے، کل کے کل، سب نے مل کر سجدہ کیا آدم کو، اللہ کے حکم سے فوراً تعمیل کر دی، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس نے نہیں کیا، انکار کیا، استکبار کیا، گھمنڈ کیا۔ اور اس کو سورہ کہف میں بیان کر دیا گیا، یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اگرچہ شامل تو تھا فرشتوں میں اس وقت۔ کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہو گیا، سرکشی تھی اس میں۔ اس نے جب سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ نے اسے وہاں سے نکلنے کو کہا اور شیطان کو مردود قرار دیا۔ اس پر شیطان نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگ لی تاکہ وہ اولاد آدم کو بہکا سکے اور اللہ کے راستے سے ہٹا سکے۔ جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم مردود ہو، مردود، ملعون، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب تجھ پر لعنت رہے گی میری قیامت کے دن۔ اس نے کہا اچھا پروردگار پھر مجھے ذرا مہلت دے دے، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک میری زندگی طویل کر دے۔ فذهب فإنک من المنظرین، کہہ دیا اچھا جاؤ، تمہاری یہ درخواست بھی ہم نے قبول کی۔ اس نے کہا پروردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا۔ انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں 4-5 مرتبہ مضمون آیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال، اس پر ابلیس نے کہا فبما اغویتنی، تو اے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے ذلیل کر دیا، مجھ پر فوقیت دے دی، اس کو انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بنایا تو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، پھر مجھ سے مطالبہ کہ میں سجدہ کروں، اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو اب تو نے مجھے ملعون قرار دے دیا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں یہ نسل آدم کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ کے اوپر گھات میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، ان کے داہنی جانب سے بھی، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت تیری شکر گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی۔ یہ چیلنج تھا، اور ایک چھوٹا سا چیلنج جو سورہ صاد میں آیا ہے، اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے رب تیری عزت، تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تو خالص اپنا بندہ بنا لے، جنہیں تو اپنا بندہ بنا لے، مخلص، مخلص نہیں، مخلص یہ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے، جسے تو بنا لے۔ بعض لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے، هو اجتباکم، تمہیں چن لیا ہے، استفاء، اجتباء، بس وہ بچیں گے جن کو تو اپنی خاص امان میں لے لے گا، باقی میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا ابدی دشمن، ازلی سے ابدی تک۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام ایک غلطی کی سزا کے طور پر جنت سے نکال دیے گئے اور زمین پر ان کی نسلیں پروان چڑھیں تو شیطان نے انہیں بہکانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت اسی لیے دی تھی کہ آدم کی اولاد کی آزمائش ہو جائے۔
جو ان میں سے شیطان کا کہنا مان کر اس کے راستے پر چل پڑیں وہ آخرت میں دوزخ میں جائیں گے، جبکہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے پر چلتے رہیں اور شیطان کی طرف دھیان نہ دیں ان کا صلہ جنت ہے۔ یہ سب باتیں قرآن میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ اسی طرح اس کائنات کے اختتام کی کہانی بھی قرآن نے بیان کی ہے، جس پر موجودہ سائنس بھی متفق ہے۔